ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وإبراهيم بن فضل الراوي يضعف في الحديث. یہ حدیث پاک جس کا متن آپ نے سماعت فرمایا ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. امام ترمذی نے اس کی ایک راوی کو کمزور بتایا ہے. روایت کر رہے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کلمہ حکمت حکیم کی گمشدہ چیز ہے، تو جہاں کہیں وہ اس کو پائے تو اس کا زیادہ حقدار ہے. الفاظ کتنے مختصر ہیں اور معنی کتنے پھیلے ہوئے ہیں میں نہیں بتا سکتا. یہ جوامع الکلم میں سے ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ حکمت و دانائی کی بات یہ دایانہ روزگار کی گمشدہ چیز ہے. شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. حکمت و دانائی کی بات ایسی ہے جیسے کسی حکیم نے اس کو گم کر دیا. تو جب کوئی حکیم کوئی چیز گم کر دے تو جہاں بھی ملے گا وہ لے لے گا. آپ کی بھی کوئی چیز ہے کہیں دکھائی دی تو آپ لے لیں گے کہ بھائی یہ تو میری ہے. تو اسی طرح سے حکمت و دانائی کی بات جہاں کہیں ملتی ہے یہ حکیم کی گمشدہ چیز ہے. جہاں مل جائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اس کو زیادہ اگر وسعت کے ساتھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ حکمت کی بات، سمجھ بوجھ کی بات، اچھی بات اگر دیوار پر بھی ملے تو لے لو. بس پھر آدمی سے لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر ایک دیوار سے آپ لے سکتے ہیں جو بے جان ہے تو کسی آدمی سے لینے میں حرج کیا؟ یہ مت کہو کہ یہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے، لے لو. اب آخر تو پوسٹر آپ کہاں لگاتے ہیں؟ دیوار ہی پہ لگائیں. تو کہیں بھی پوسٹر لگا دیجئے 10 آدمی اس کو پڑھتے ہوئے ملیں. تو اگر اس سے کچھ ملتا تو 10 آدمی کھڑے کیوں ہیں؟ کہتے طرح دیکھو یہ پوسٹر میں کیا ہے. تو اس سے جو لینے کی بات آپ لے لیتے ہیں. تو ایک دیوار سے جس کے اندر زندگی نہیں اگر آپ سبق لے سکتے ہیں تو آدمی سے سبق لینے میں حرج کیا ہے؟ وہ چاہے پھر سلطان المشائخ ہو یا سلطان العارفین ہو، باعث بستانی ہو، ان سے تو جو بات ملے گی آپ لے ہی لیں گے. لیکن کسی حقیر و فقیر سے بھی کوئی اچھی بات ملتی ہے تو آپ لے لو. آپ اس میں آگے پیچھے بالکل نہ ہو. بلکہ کبھی کبھی ایک بچے کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو معنی رکھتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے نے دیکھا کہ لوگ اس کے دادا کو دفنا رہے ہیں اور وہ قبرستان کھیت سے بالکل ملا ہوا تھا. بچہ تو بچہ ہے. جب اس بچے سے پوچھا گیا کہ تیرا دادا کدھر گیا، کہاں گیا، تو لوگوں نے کہا کہ میرے دادا کو لوگوں نے بو دیا. کھیت میں جا کے بوتے ہیں نا لوگ، میرے دادا کو لوگوں نے بو دیا. مانا رکھتا ہے یہ. اگر ایک دانہ جو ہے زمین میں آپ بوتے ہیں تو وہ نرم ہوتا ہے، سڑ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، لیکن اس میں سے نیا پودا نکلتا ہے. تو اسی طرح سے جسم ہے بو دیا گیا ہے زمین میں، قبر میں، جب اللہ چاہے گا اٹھ کے کھڑا ہوگا. اچھا یہ زمین کی ایک خاصیت ہے، ایک پانی کے قطرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی اور ایک ذرے کو بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. بارش ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کچھ پانی تو بہہ کر کے چلا جاتا ہے سمندر میں. کچھ پانی جو رہ جاتا ہے تالاب میں وہ پینے کے کام آتا ہے، آبپاشی کے کام آتا ہے، اس سے کھیت سینچتے ہیں آپ. اور کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں صرف پانی جذب ہو جاتا ہے تھوڑا سا، لیکن جذب ہو گیا تو زمین میں پڑا ہوا ہے وہ پانی، ضائع نہیں ہوا.
اگر ایک قطرے کی حالت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، موجود ہے وہ قطرہ، تو آدمی کیسے ضائع ہو جائے؟ جب اللہ چاہے گا اٹھائے. تو اس بچے کی بات لوگوں پر اثر کر گئی. یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دادا کو تو کھیت میں بو دیا لوگوں نے، تو جیسے کھیت اگتا ہے اس کا دادا بھی اگائے گا، ایک دن نکلے گا. ایک بچے کو معلوم ہو کتنے بوڑھے ہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو دفن کرنے کی بات ہوئی ہے. کچھ لوگ دفن نہیں کرتے ہیں، جلا ڈالتے ہیں. تو ذرات میں بدل گیا، ذرہ بھی باقی ہے. مٹی سے بنا تھا پھر مٹی ہو گیا، مٹی ہو کے اب ہے. یا کسی درندے نے کھا لیا تو آخر وہ باہر لائے گا اس کو، کسی طرح باہر آیا پھر زمین سے مل گیا. یا سمندر میں ڈوب گیا، وہاں موجود. کوئی چیز یہاں ضائع نہیں ہوتی. سمندر میں جتنا پانی پہلے تھا آج بھی اتنا ہی ہے، کچھ کم ہوا ویسے ہی ہے. ایک سمندر جیسا تھا ویسے ہی ہے. اور یہ سمندر کا ایک ایک قطرہ جو ادھر ادھر گرتا ہے، اس کے دل کی صدا یہ ہے کہ میں سمندر ہوں. دلے ہر قطرہ ہے ساسے انن بہر. ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. ایک قطرہ کہتا ہے کہ میں سمندر ہوں، تو آپ ایک ذرہ ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا سے مل گیا تو بہت کچھ ہو گیا. ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا ضائع نہیں ہوگا، اٹھے گا آدمی. اور اسی اٹھنے کے بعد میں لوگوں کا خیال ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں اٹھے گا، لیکن اب آدمی ہو کے نہیں اٹھے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اٹھے گا، کہتے ہیں کہ اٹھے گا وہ آدمی، پھر اٹھے گا، لیکن کس شکل میں اٹھے گا؟ جانوروں کی شکل میں اٹھے گا کہ پرندوں کی شکل میں اٹھے گا کہ درندوں کی شکل میں اٹھا ہوا کون ہے؟ نہیں، جو انسان مرا انسان ہی اٹھے گا. یہ اور بات ہے کہ اس میں اچھے اور برے دونوں ہو گئے. یہ نہیں کہ مرے آدمی ہو کر کے اٹھے جانور ہو کر کے، ایسا نہیں ہے. تو یہ کلمہ حکمت جو ہے حکیم کی گم شدہ چیز ہے. جہاں کہیں ملے حکمت کی بات آپ لے لو، کسی کے پاس ملتی ہو، چاہے وہ کسی عارف کی بات ہو، اور چاہے کسی عابد کی بات ہو، چاہے کسی عامی کی بات ہو، آپ اسے لے لو. اچھی بات سمجھ لو کہ آپ کی گم شدہ چیز ہے، آپ کے پاس سے گم ہو گئی تھی. اور کبھی کبھی گم شدہ چیز ایسے آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے کو سمجھتے نہیں کہ کون سی چیز ہے. لوگوں کو دکھاتا پھرتا کہ یہ چیز مجھے ملی، دیکھو تو یہ کیا ہے. نہیں جانتا وہ. آج بات ہر آدمی نہیں جانتا اس کو. تو کسی جانکار کے پاس لے جاتا کہ دیکھو تو یہ کیا ہے، یہ مٹی ہے کہ سونا ہے. آج بات سمجھ. تو اسی طرح سے علم کو بھی لے جاؤ، دانائی کی بات کو لے جاؤ، کسی حکمت والے کو وہ بتا کہ یہ کیا ہے. علم کو کوئی روکنے کی ضرورت نہیں. فروق مبلغین اولا قالہ بالسمع، جس کو پہنچائی گئی خبر کبھی کبھی وہ زیادہ یاد کرنے والا، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. حکیم کی گم شدہ چیز ہے. حکمت ڈھونڈتے رہو، دانائی ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو، اور حکمت کسی حکیم کے پاس ہی ملے. ایک حدیث پاک میں دالت المومن آیا ہے، یہاں دالت الحکیم آیا ہے. ایک روایت میں دالت مومن کی گم شدہ چیز ہے حکمت. یعنی جو مومن ہے وہ بڑا دانا ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے. دانائی اس کا نصیب ہے، دانائی اس کا سب سے بڑا حصہ ہے. مومن دانا ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ جب کوئی گمشدہ چیز ملے تو آپ کیا کرتے ہو؟ 1 سال تک اعلان کرتے ہو، یہ بھائی گھڑی کس کی؟ پوچھئے تو ذرا سا عثمان بھائی سے، بیچارے جمع کرتے رہتے ہیں. یہ گھڑی کس کی؟ گم شدہ ہے نا وہ. یہ موبائل کس کا؟ لوگ آتے ہیں نشاندہی کرتے ہیں، جس کی چیزیں لے جاتے ہیں نا، ایسا ہو. تو ایک دنیا کی چیز گم ہوئی جو ہے وہ آپ اس کو ادھر ادھر اعلان کرتے رہتے ہو. تو علم کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ مومن کی گم شدہ چیز، علم کو پھیلاؤ، اس کا اعلان کرو. علم اعلان چاہتا ہے. اگر آپ ایک محلے کو سنا سکتے ہیں تو ضرور سنائیں، ایک قصبے کو سنا سکتے ہیں تو ضرور سنائیں، ایک شہر کو سنا سکتے ہیں تو ضرور سنائیں، ایک ملک کو سنا سکتے ہیں تو ضرور سنائیں، سارے جہاں کو سنا سکتے ہیں ضرور سنائیں. حکمت کی چیز روکیں نہیں، اس کا اعلان کرتے رہیں. جتنا وہ علم پھیلے گا اتنا ثواب آپ کو پھیل جائے گا. اور سمجھے کہ آپ کی چیز ہے. حضور تو فرماتے جہاں حکمت کی چیز ہے سمجھو کہ تمہاری گیری پڑی چیز ہے. الحمدللہ جہاں تک حکمت کی بات ہے، میں نے جو دیکھا ہے، اگر علم و حکمت سیکھنا ہے تو اللہ کی کتاب پڑھو. اگر علم و حکمت سیکھنا، اور اگر علم و حکمت سیکھنا ہے تو حضور کی حدیث پڑھو، اچھے سے پڑھو. ساری دانائی یہاں ہے. ورنہ یہ جو دانا ہو کر کے لوگ آتے ہیں بیان دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں بیچارے، اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں، اپنے معاملات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اس کے اقسام پر بڑی روشنی ڈالتے ہیں، وہ بڑے اچھے لفظوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ وزن و گہرائی نہیں ہے ان کے اندر. ابو جہل کے پاس کیا نہیں تھا؟ دنیا بھی تھی اور ظاہری عقل بھی تھی اس کے پاس. اسلام آنے سے پہلے وہ اپنی قوم میں سردار تھا، بلکہ جج تھا. جانتے ہیں اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحکم تھی، فیصلے کا باپ تھا.
جو فیصلہ کوئی نہیں کر پاتا تھا ابو جہل کرتا تھا. آئی بات سن. لیکن اس کتاب میں آنکھ نہیں کھولی جسے کتاب اللہ کہتے ہیں, اور اس طرح توجہ نہیں دی جسے حدیث رسول اللہ کہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ جو کل ابو الحکم تھا اب ابو جہل ہو گیا. پہلے دانا لوگوں کا وہ بڑا تھا, سمجھ بوجھ رکھنے والا, اب جاہلوں کا باپ ہو گیا. اب ابو جہل ہو گیا. پہلے فیصلے کا باپ تھا, اب جاہلوں کا باپ ہو گیا. اسی لیے ایک عارف نے بڑی اچھی بات کہی. وہ کہتا ہے اگر حکمت بیان ہوزی بدیوان محمد رو کہ بو جہل ابوت کو خود بدانش بالحکم کرتا. اگر آپ کو حکمت و دانائی چاہیے, حکیم بننا چاہتے ہیں آپ, تو وہ کتاب پڑھو جو حضور لے کے آئے ہیں. وہ نسخہ کیمیا آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ کتاب دیکھو آپ ٹھنڈے دل سے, ایسے پڑھ کے مت گزر جاؤ. قرآن کو بہت ٹھنڈے دل سے پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو. تو اگر حکمت و دانائی چاہیے تو حضور کی لائی ہوئی کتاب دیکھو. اس لیے کہ بو جہل جسے کہتے ہیں, یہی کتاب نہ دیکھنے کی وجہ سے جاہلوں کا باپ ہو گیا. جو کل تک فیصلے کا باپ تھا اب جاہلوں کا باپ. وہ اس کا نام تک نہیں جاتا. اس کا نام عمرو تھا, عمرو بن ہشام. نام تک اس کا لوگ نہیں جانتے, ابو جہل ہی کہتے ہیں. اور یہیں سے پتا چلا کہ اچھی بات لینے میں تعامل مت کرنا. اچھی بات لے لینا کہیں سے بھی ملتی ہو اور سمجھنا کہ تمہاری گری پڑی چیز ہے, تم اس کے ساتھ آؤ. کہیں سے بھی ملتی ہو, کسی جگہ سے بھی ملتی. اس دنیا میں ڈھونڈو, اچھی باتیں بہت ملیں گی. اگر برائی سے یہ دنیا پٹی ہوئی ہے, لٹ پٹ ہے بالکل, یہاں اچھائی بھی بہت ہے, تو تم اچھوں کو نمونہ بناؤ, بروں کو نہیں. اور محض اپنی زندگی جو ہے ڈالر اور ریال کے پیچھے تباہ مت کرو. لوگوں نے اپنی زندگی اس راہ میں بہت تباہ کی, دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی. اس کو مقصود مت بناؤ, اس کے پیچھے مت بھاگو. مومن دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں ہے, مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. خواجہ صاحب کے پیچھے بھاگتی ہے, غوث پاک کے پیچھے بھاگتی ہے. غوث نہیں بھاگتے دنیا کے پیچھے, خواجہ نہیں بھاگتے. بہت اس کے پیچھے مت بھاگو. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق, کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق, کافر کی یہ پہچان کسی دنیا میں کھو گیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. صرف دنیا کی زندگی کو پہچان رہے ہیں, آخرت سے بالکل بے پرواہ ہیں. تو ایسے مت بنو. تو کافر کی پہچان ہی ہے کہ وہ اسی دنیا میں تم کو بھی گم کرنے کی فکر میں ہے. آپ مت گم ہو. کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. مومن کی پہچان اس کے اندر آفاق گم ہے. ایک مثال تھوڑی چھوٹی سے دے دو اور بات ختم کر دوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم, جن کا ذکر کبھی کبھی کرتا ہوں میں, ایک دن اپنی گدڑی ایک دریا کے کنارے خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر رہے تھے. وہ سب اپنا کام, اللہ والے اپنا کام سب خود ہی کر لیتے ہیں, زیادہ تر کر لیتے ہیں. بس وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا, اور سب سے بہترین کمائی بھی اپنے ہاتھ کی ہے, چاہے 2 پیسہ کیوں نہ ہو. تو گدڑی اپنی سی رہے تھے بیچارے. دور سے کچھ گزرنے والوں نے کہا دیکھیے یہ بادشاہ چھوڑ کے اب اس حالت کو پہنچ گئے. دیکھ رہے ہو دنیا والے دیکھتے کیسے ہیں. پہلے یہ بادشاہ تھے, بادشاہ چھوڑ کر کے یہ درویش ہو گئے ہیں, اور اب اس حالت کو یہ پہنچ گئے. دیکھو گدڑی اپنے ہاتھ سے سی رہے ہیں. جیسے ہم کو کبھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب تھیلا لے کے کدے گھوم رہے تھے. یہ دنیا والوں کی نظر ہے. اب انہیں کیا معلوم اس تھیلی میں ان کے جیسے ہزاروں ہیں, انہیں کیا معلوم. بڑے بنتے ہیں بہت, 4 ٹکا رکھ کے پاگل ہو گئے ہیں. تو گدڑی سی رہے تھے بیچارے. کہا دیکھو بادشاہ چھوڑ کر کے اب یہ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں, تشریف رکھے. تو آپ نے سن لیا, کہا ذرا ادھر آئیے, قریب آئیے. تو آئے وہ لوگ قریب آئے. تو وہ سوئی جس سے سی رہے تھے آپ, وہ سوئی دریا میں پھینک دی, اور تو کچھ تھا نہیں ہاتھ میں. وہ سوئی دریا پھینک دی اور کہا یہ مچھلیوں ہماری سوئی واپس کرو, ہماری سوئی واپس کرو. تو تمام مچھلیوں دیکھا کہ سونے کی سوئی لے کر کے کنارے آ گئے. سن رہے ہیں بھیا, سونے کی سوئی. کہا نہیں یہ میری سوئی نہیں ہے. اس کے بعد ایک بڑی سی مچھلی آئی, اس کے منہ میں وہی سوئی لوہے والی تھی. کہا یہ میری سوئی, لے لیا. تو میں نے کہا بادشاہ چھوڑ کر کے کہنے لگے کہ ہم نے یہ حاصل کیا. تم نے کیا, تو صرف گدڑی ہماری دیکھ. گدڑی میں لال مشہور نہیں ہے کیا, اور کیا یہ غلط مسئلہ ہے؟ گدڑی میں لال مشہور ہے. ان خرقہ پوشوں پر, گدڑی پوشوں پر ہنسنا مت کسی طرح, ان کو معمولی مت سمجھنا. کہا دیکھو تم یہ کہہ رہے تھے کہ اس حالت کو پہنچ رہی ہے, سب مچھلیاں سب سونے کی سوئی. یہی سونے تلاش کر رہے ہو نا, سونا چاندی ہیرے جواہرات یہی ڈھونڈ رہے ہو نا تم, یہ سب موجود ہے, ہم نے یہ حاصل کیا. الحمدللہ حکمت و دانائی جہاں کہیں ملتی ہے, جہاں جس جگہ بھی ملے لے لینا چاہیے.
اس میں آنا کہانی کا سمجھنا چاہیے کہ بس اپنی ہی چیز ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر حکمت نہ سمجھ میں آتی ہو تو کسی حسیب سے پوچھنا چاہیے کہ ہے کیا. یہ ضروری ہے. کوئی علم سمجھ میں نہ آتا ہو تو کسی علم والے سے پوچھ لیا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے کیا وہ بتائے گا آپ کو. بس یہ درس آج کا انہی کلمات پر ختم ہوا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب